آپ اگر کر لیں، یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے. یہ سب کے لیے ہے. ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں. ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے. بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے. یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے اور کسی عمل کے لیے نہیں، اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے. اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر اس کی وضاحت کروں گا، اس کی وضاحت پھر عرض کروں گا کہ آپ نے خود قربانی کی ہے یا آپ کو قربانی کا گوشت ملا ہے. اللہ اکبر. اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا. اب کرنا کیا ہے، اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا شہید ہو. بس. بڑا زبردست عمل ہے. اب اس کے فائدے سنیں. اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں. اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں. ان کو ڈال دیں. اس دوران ایک واقعہ یاد آیا. ایک جگہ میں صحرا میں گیا تو صحرا والوں نے بکری ذبح کی، اور بکری جب ذبح کی تو انہوں نے سری پائے پھینک دیے. کون جلائے، کیا کرے؟ میں نے ان سے کہا کہ سری پائے جو ہے وہ آپ نے کیوں پھینک دی؟ ان میں ایک بابا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، نمبردار، اللہ وسایا اس کا نام تھا. داڑھی کو، مونچھوں کو وہ مہندی لگاتا تھا. بابا فوت ہو گیا. اس نے مجھے ایک بات کہی اور وہ بات کتابوں میں مجھے تصدیق کے ساتھ ملی. کہا اکھے پیر سیاں اتھا کو میاں ہستے ہی ہونے جنہیں نظر نہیں آدیاں ول ہونا دے توفے تحیف دینے سے نہ تو ول ساکو کھاوے سکتا. اگر سارا کچھ ایسا خود کھا ونیوں، سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں ورنہ ہمیں کھا جائیں. اب یہ گوشت کا مقصد سمجھ آیا؟ اچھا، اب آپ کہیں گے قربانی میں تو اتنا گوشت، اتنے چھچڑے، اتنی سریاں، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے. اب نقطہ سمجھے؟ ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دیں. اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا خبیث کافر جن تو کھا نہیں سکتا. نیک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا، اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا اور آپ کا ساتھی بن جائے گا. کئی واقعہ جو ہمارے بڑوں نے اس کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں فوائد لکھے ہیں، اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا. جو فائدے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس کے لکھے ہیں. اس کے گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید. پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے. بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں. میں نے کہتا ہوں میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، بڑے مشاہدات ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے. عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان، آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے،
आंख निकल जाए या जुबान कैंसर की वजह से किसी वजह से कट जाए या बाजू या उंगली, यानी अल्लाह पाक उसके, जिसे पुराने बाबे कहते थे, अल्लाह नूर बाजू सलामत रखना। नूर बाजू, नूर से मुराद आंखें और बाजू से मुराद हाथ पांव जिस्म आसा। जो ये अमल करेगा अल्लाह उसके नूर बाजू सलामत रखे। कितना बड़ा फायदा है। और ये साल के बाद ये बाबरकत अमल आने वाला है। साल के बाद ये बाबरकत अमल आने वाला है और इस बरकत वाले अमल की तासीर कमाल है और बहुत ज्यादा है। अब तीसरा फायदा सुनिए, जो शख्स इस अमल को किसी उज़्व की नियत करके करेगा उसका वो उज़्व ठीक हो जाएगा। मसलन गुर्दों का मरीज है तो गुर्दों के बदले अल्लाह उस इस गोश्त को, वो गुर्दों वाला गोश्त ठीक हो जाएगा। जिगर का मरीज है, किसी भी तकलीफ जिस्म में कोई तकलीफ है, उस तकलीफ की नियत करके करेगा अल्लाह उसके बदले वो तकलीफ ठीक कर देगा। और चौथा फायदा, अगर औरत बेऔलादी की नियत करके करेगी या मां करे और बेटी और बेटों की औलाद की नियत करके करे कि मौला अभी ये जवान नहीं हुए या जवान हो गए हैं, शादियों के काबिल हैं या शादियां हो गई हैं, तो इनकी नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचाना, अल्लाह उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाअल्लाह नवाजेगा। कितना जबरदस्त अमल है, कितना जबरदस्त अमल है। और अनोखा फायदा बताओ जो मुझे मिला, मिलने से मुराद जो मुझे सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, इसका अनोखा फायदा वो ये है कि जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पे ये अमल करेगा अल्लाह पाक उतना बड़े सोने का टुकड़ा उसे अता करेगा, उतना बड़ा। और दूसरी एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने ये बयान किया, दूसरे ने बयान किया और मैं कि उतना बड़ा अल्लाह उसको रिस्क उतना वसी अता फरमाएगा। इसका दूसरा माना यह है कि जरूरी नहीं सोने का डला, सोने का टुकड़ा, सोने का पीस मिले, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसको वसी रिस्क अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। अगला फायदा सुने और बहुत जबरदस्त फायदा है। जो शख्स इसको नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, नस्लों के नसीब और मुकद्दर करके नियत, नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, अल्लाह उसके नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचाएंगे।